ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ٹائم مقررہ پر فرض ادا کرنا ضروری ہے، یہ نشانی ہے مومن کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، نماز اس کے ٹائم پر ادا کرنا، نماز کا وقت ہوا سستی نہیں کرو، کاہلی نہیں کرو، اذان ہو گئی سب کچھ کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ اگر آپ نے واقعی نماز نہ پڑھ لی وقت پر، میں نے اندازہ لگایا ہے اور بہت ساری چیز آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ اگر آپ نے کہا چلو تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، تھوڑی اللہ کی قسم نہیں پڑھنی، نصیب ہی نہیں ہوتا، پھر بعد میں آدمی بزی ہو جاتا ہے، لیکن وقت آیا نماز کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو گے، آپ کو وقت بھی مل جائے گا، آپ نماز بھی ادا کر لو گے۔ اس لیے میرے عزیزو نماز میں کبھی کاہلی اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو نماز جو ہے یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے، مسلمانوں کا یہ ایک امتیازی نشان ہے۔ رات میں 5 دفعہ اپنے پروردگار کے سامنے وضو بنا کر کھڑا ہونا، یہ بڑی اپنے مالک و مولا کے سامنے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کی قسم۔ 5 ٹائم گویا کہ آپ بالکل فوجی ہیں، ریڈی ہیں کہ اذان ہو، اللہ کے یہ دنیا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بقیہ تو حیوانات جانوروں کی طرح کھائیں پئیں ہگیں موتیں سو جائیں، ان کا وہی کام ہے، لیکن مومن کی اللہ اکبر، مومن کی ایک الگ شان ہے، مومن کا ایک الگ اللہ اکبر اس کی پہچان ہوتی ہے، اور اس سے مومن پہچانا جاتا ہے۔ یہی ہے اصل پہچان۔ روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، حج زندگی میں جس کو نصیب ہو نہ ہو فرض ہے، لیکن اس کے اوپر فرض ہے جس کے پاس طاقت ہو، جسمانی بھی مالی بھی، زکوٰۃ بھی جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دے، روزہ بھی سال میں ایک دفعہ، تو اتنا اس کا نہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کلمہ توحید کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ مسلمان، کلمہ توحید کو بھی ظاہر کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ زکوٰۃ بھی، زکوٰۃ آپ دیکھو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ روزہ رکھنا بھی یہ کہ نمازی کی علامت ہے کہ نماز پر یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، اور حج بیت اللہ بھی مومن ہی کے اوپر فرض ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی، تو نماز اصل میں یہ کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم ستون ہے، یہ بہت اہم بنیاد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کی نماز نہیں صحیح ہوگی اس کے دیگر اعمال بھی صحیح، ہاں یاد رکھو۔ اور ایک چیز آپ نے بتا چلو، واللہ بتلا رہا ہوں، حقیقت یہی ہے کہ شیطان نے بھی ہمیں نمازوں میں خوب مختلف مسئلوں میں الجھا دیا۔ زکوٰۃ میں اتنا اختلاف نہیں، روزے میں اتنا اختلاف نہیں، حج میں اتنا اختلاف نہیں، پر 2 چیزوں میں بڑا الجھایا۔ ایک تو کلمہ شہادت میں الجھایا، توحید میں۔ آپ دیکھو نا، توحید یہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ بھی ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، فرقے بنا کر کے، اور وہ بھی اپنے حساب سے کلمہ توحید شرک کر رہا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے، یا علی یا غوث یا خواجہ پکار رہا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے وہ، حالانکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے یہ، اور ایسا کرنے والے کھلے ہوئے مشرک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سارے بڑے اس میں الجھایا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز میں کھڑے ہونے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اس طرح گمراہ کیا ہے لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دی۔ اس میں بھی بانٹ دیا، تو فلانے مذہب کے حساب سے پڑھ، تو فلانے مذہب، تو فلانے ٹھکانے، تو فلانے امام، تو فلانے بھائی، اللہ کے بندو کیا ہے یہ نماز ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ شہادت کے بعد اتنی اہم عبادت، اسی کو آپ نے صحیح ڈھنگ سے نہیں بتایا اور چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر کہ تم جیسے چاہو کھڑے ہو، جیسے چاہو نماز پڑھو، جیسے چاہو رکوع کرو، جو چاہو پڑھو، جیسے چاہو سجدے کرو۔ سر سوچو، غور کرو، بدھو نہ بنو، بدھو نہیں ہو آپ لوگ، سب عقل مند ہو، سب عقل مند ہو، اپنے پیٹ کے لیے بڑے ہوشیار ہو، لیکن عبادت کے لیے اتنے بدھو نہ بن جاؤ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہی چھوڑ دو، کہتے رہو دامن پکڑیں گے، دامن پکڑیں گے، دامن پکڑیں، چھوڑے ہوئے ہو۔ غور کرنے کی بات ہے۔ یاد رکھو، اگر نماز نہیں ہے تو کوئی نیاز، کوئی فاتحہ، کوئی درود، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی حج، کوئی میلاد، اور کوئی کچھ نہ درگاہ نہ مزار، نہ کچھ نہیں کام آئے گا۔ یاد رکھو، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ میدان قیامت میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کتنی دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز دلائی تھی، کتنے ڈیک داتا گنج حجویری پہ صدقہ کیے تھے، کتنی چادریں چڑھائی تھی، کتنے پھول، کتنے عرس، کتنے میلے تم نے کیے تھے، کتنی قرآن خوانیاں کروائی تھی، کتنے پیروں کے ہاتھوں پہ بیعت تھے، کتنے چومے، کتنے چاٹے، کتنی درگاہوں کے خاک اور مٹیوں کو تم نے چاٹا، کتنی قوالیاں بھنگڑے ڈالے۔ اللہ یہ نہیں قیامت کے دن پوچھے گا۔ روز محشر کی جہاں گداز بود اولین پرسشس نماز بود، میدان محشر میں سب سے پہلے آپ سے اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا. قبر میں آپ سے ایمان اور عقیدہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا, اور میدان محشر میں اٹھنے کے بعد کیا پوچھا جائے گا؟ ہاں, اور اگر ایمان اور عقیدہ قبر ہی میں مل ہو گئے تو وہیں ٹھوکنا شروع ہو جائے گا, وہیں جہنم کی کھڑکیاں نہیں, جہنم کے آنکھ کھول دیے جائیں گے, وہیں عذاب الہی کا آغاز ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختیوں سے بچائے. بڑا چلاتے ہیں. ایک نعت بڑی یوٹیوب پہ وائرل ہو رہی ہے, میں تو تعجب, میں نے سنی اس کو, میں نے کہا واہ بیٹا خوب گمراہ کیا ہوا ہے. قبر کا خوف نہ کرنا اے دل, اور بڑے گانے کے انداز میں پڑھے ہیں پڑھنے والوں نے کہ دل جھوم جائے, اور پڑھنے والے مست ہو جاتے ہیں. قبر کا خوف نہ کرنا اے دل, وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. وہاں سرکار دو عالم کی کہاں پہ؟ قبر میں. اس کو کس کے باپ نے بتایا کہ سرکار دو عالم آئیں گے قبر میں؟ کس نے بتایا اس کو؟ اللہ نے تو نہیں بتایا, کہیں نہیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا. اب اس کے بعد کون ہے کون ہے بتانے والا؟ مجھے بتائیے, امتی بتا سکتا ہے؟ کس نے بتایا اس کو؟ اس کے امام نے بتایا, جو امام الابلیس, امام الشیطان, حضرت ابلیس لعین لعنت اللہ علیہ, اس نے اس کو بتایا اور تسلی دی. ڈرنا نہیں. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں قبر کی سختیوں سے بچو, قبر کی تاریکیوں سے بچو, قبر پہلی منزل ہے, بہت سخت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے, اعوذ باللہ, کیا ہے اعوذ باللہ, اللہم انی اعوذ بک من, وہ جو پڑھی جاتی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اللہ کے نبی. وہ کہتے تھے پناہ مانگو, اور یہ کہتا ہے گھبرانا نہیں. خود نبی پناہ مانگیں, اور یہ اسی نبی کا حوالہ دے کے امتیوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ ڈرنا نہیں قبر سے, سرکار دو عالم کی اس منحوس کی زیارت کریں گے اللہ کے نبی. آئیں گے, کس کی خبر میں آئیں گے؟ کس نے بتایا؟ یہ شیاطین ہیں, یہ شیاطین ہیں, یہ اس امت کے بدترین قسم کے مکار اور جھوٹے لوگ ہیں, جو اللہ پر بھی بہتان لگاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخ ہے, ان کے اوپر بھی الزام اور بہتان لگاتے ہیں. ایسے مکار ناتیہ خان, نات خوان, جھوٹے عیاروں, مکاروں, بدماشوں کے فکر میں, چکر میں نہیں آنا. آوازیں سنا کے تم کو گمراہ کرتے ہیں. قبر کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں, حدیث صحیح بخاری کی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبری وکانا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر سے گزرے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں قبریں کس کی ہیں؟ تو صحابہ نے کہا فلاں فلاں کی ہیں. آپ نے کہا ہادان یعذبان, یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں, اور بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے تھے. ایک ان میں سے کانا لا یستتر من البول, ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کے چھینٹوں سے مطلب پیشاب کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح آج کل جیسے لوگ کرتے, پینٹ کی شرٹ کی زپ کھولی, کھڑے کھڑے پیشاب کیا, کھڑے کھڑے رہا, نہ طہارت نہ پاکی نہ کچھ, کپڑے پہ آ رہا ہے, کچھ بھی آ رہا ہے, ہاتھ بھی لگا تو وہ ہاتھ بھی منہ میں جا رہا ہے, سب کچھ نہیں. تو ایک کانا لا یستتر من البول, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا جو تھا کانا یمشی بالنمیمہ, چغلیاں لگاتا تھا, ادھر سے ادھر جھگڑے لگا. چھوٹی اللہ کے نبی نے فرمایا اس گناہ کی وجہ سے یہ دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اور یہاں بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ نگل کر کے بھی ڈکر نہیں رہے ہیں, ڈکار نہیں لے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, وہاں سرکار دو عالم کی زیارت, نجس ناپاک لوگوں کی زیارت اللہ کے نبی آ کے کریں گے قبروں میں. استغفر اللہ, کتنا بڑا جھوٹ ہے, کتنا بڑا بہتان ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فتنے انگیزیوں سے اور فتنے انگیزوں سے اللہ محفوظ رکھے. یہ اس لیے بتا دے رہا ہوں تاکہ بچو, اور یہ نہیں آئیں گے تمہاری قبر میں. یہ تو تمہارے مرنے کے بعد تو 2 گز کپڑے بھی کفن کے بچے ہوئے اپنے کرتے اور پجامے کے لیے لے کے جائیں گے جس پر پڑھائے جاتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آئی؟ اور 40 دن تک 40ویں کے نام پر بیٹھ کر کے نیاز اور فاتح کے نام پر ڈھکیلیں گے, پورا گھر کھائے گا قرض لے کے, اور پھر اس کے بعد دویم سویم چہلم اور برسی کے نام پر جو لوٹنا ہے وہ تو لوٹیں گے. اور تم بھی لوٹتے ہو بڑے اچھے انداز سے, بیوقوف بنتے ہو کہ ہمارے مردوں تک پہنچے. مردہ کبھی اپنے ہاتھ سے کچھ کیا ہی نہیں, کچھ کھایا نہیں, کچھ کھلایا نہیں, مرنے کے بعد خیرات بٹ رہی ہے, اس سے کوئی فائدہ ویدہ نہیں ہوگا, یاد رکھیں. تو عرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان محترم, نماز اگر درست ہے تو باقی اعمال درست سمجھے جائیں گے, اگر نہیں درست ہے, صحیح ہے, تو یاد رکھ اسی میں اختلاف رکھا ہوا.
الف سے لے کر یا تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اختلاف 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 اختلاف، انگلی کے اٹھانے گرانے تک میں اختلاف، رکوع سے بعد رکوع سے سب میں اختلاف. تمہیں کسی طرح سے ایک پتے وتے جھاڑ کر ایک سوکھی شاخ کی طرح پیڑ بنا کر کے شیطان رکھ رہا ہے. پڑھو، نماز سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ابا کو، دادا کو، مولوی کو، مولانا کو دیکھ کر کے نماز نہ پڑھو، نماز سیکھو. نماز کیا کرو؟ بولو، ہاں سیکھو. ان کی دیکھی ان کی دیکھی، حضرت نے ایسا کیا، حضرت تیری خبر میں جائے گا. ایک صاحب بتانے لگے اللہ کی قسم، ممبر رسول پہ ہم جھوٹ بولنے والے پر لعنت. آج کل ایک جگہ مفتی صاحب ہیں پاکستان کے، انہوں نے اپنے بھائی کی میت پر، مفتی اعظم ہے، سورہ فاتحہ پڑھا دیا، پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے. ہمارے میتوں پر تو کبھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی. ان کا بھائی مرا تو مفتی اعظم ہند ہے اور مفتی اعظم پاکستان ہے، ان کے اوپر جناب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھی؟ کریں یہ بھی سنت ہے. کہنے والے کہتے ہیں تو بھیا ہی پہ سنت یاد آئی، ہمارے مردوں پہ سنت نہیں یاد آئی. خوب لہدیں ہو رہی اخباروں میں اور پیپروں میں خوب ہو رہی. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمہارے کوئی مولوی مولانا نہیں جائے گا تمہاری خبر میں. ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کیسے صحیح نماز پڑھنے والے بنے، کہ بہت بڑے علامہ تھے مولانا بھنجن یو پی یہاں یا انڈیا کے. کہنے لگے ہمارے نانا تھے، ہم نے گئے ہم اور وہاں نماز ہم نے پڑھی ان کے پیچھے، اور اس کے بعد میں سنت پڑھنے کے لیے وہ ہمارے نانا اپنے کمرے حجرے میں گئے، اور اس کے بعد ہم چھوٹے ہم مطلب ہوشیار تھے، ہم نے نانا سے کچھ بات کرنا تھی، جا کے دروازہ کھول کے جھانکا تو نانا رکوع کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور رکوع سے سر جب اٹھا رہے ہیں تب بھی رفع الیدین کر رہے ہیں. رکوع جا رہے ہیں تو بھی رفع الیدین کر رہے ہیں، رکوع اٹھائیں تو جب نماز ان کی ختم ہوئی تو ہم گئے کمرے میں. ہم نے کہا نانا ابھی تو آپ نے سب کو نماز پڑھائی بغیر رفع الیدین کی، اور اندر آپ اکیلے میں ایسا بھی کر رہے ہیں. کہیں کہ بیٹا اللہ کا خوف ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. کہنے کہ تو ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ کہا فتنہ ہو جائے گا، جاہل لوگ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین. اب سنو، فلانے مولوی صاحب کا مذہب ہے، فلانے مولوی صاحب، کوئی مولوی مولانا کا مذہب نہیں ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب، اسلام دین ہے. اسلام کیا ہے؟ اور دین اور مذہب میں فرق ہے. مذہب غلط بھی ہوتا ہے، مذہب صحیح بھی ہوتا ہے، مذہب باطل بھی ہوتا ہے، مذہب جھوٹ بھی ہوتا ہے. مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستے کو، ان کا مذہب، ان کا مذہب، فلانے کا مذہب، اسی لیے تو اختلاف ہے. مذہب میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن لو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. دین میں کوئی اختلاف، ہاں اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف. ایک اللہ ہے، ایک رسول، ایک قرآن، ایک حدیث، ایک کعبہ، ایک قبلہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک بنو. قیامت کے دن میدان محشر میں یا قبر میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا تم شافعی تھے کہ مالکی تھے کہ قادری تھے کہ رفاعی تھے کہ بدوی تھے کہ غوثی تھے کہ برکاتی تھے کہ رضوی تھے کہ رضوی تھے کہ فلانی تھے کہ اللہانی تھے، یا شافعی تھے یا حنفی. نہیں پوچھا جائے گا. قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، تیرا دین کیا ہے. یہ بھی نہیں پوچھا کون سے مذہب کے تھے. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں نا، ہماری بات تو نہیں ہے. نہیں ہے، کس نے بتائی یہ بات؟ یہ نہیں پوچھا ما مذہب کا، تیرا مذہب کیا تھا. عربی تو جانتے ہو نا، عرب میں رہتے ہو. کیا پوچھا جائے گا؟ ما دینوں کا، ما تیرا دین کیا تھا. اور دین کیا ہے؟ بولو. اللہ نے جو ہم کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ان الدین عند اللہ اسلام. اسلام ہمارا دین ہے. تو وہاں بتا دینا ہم تو مالکی مذہب کے ماننے والے تھے، مذہب مالکیہ پہ تھے، پھر مذہب شافعی مذہب پہ تھے. چلے گا؟ جواب صحیح ہے، امتحان میں پاس ہو جاؤ. پوچھ رہا ہے دین اور تم بتا رہے ہو بے دین. دین کیا ہے؟ پھر پوچھا جائے گا، پہلے پوچھا من رب، تیرا پالن ہار کون، روزی دینے والا، مشکل معبود برحق کون تھا، کس کو تو کس کی عبادت کرتا. پھر ما دینوں کا، تمہارا دین کیا. پھر پوچھا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے. اللہ. تو جب پیروی کیے رہو گے یہاں تب وہاں کہو گے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن وہاں جب قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، علانی، فلانی، صوفی، صافی، تو وہی کہو گے کہ قبر میں بھی پکار دیں گے کہ مرید آیا، مرید کے قبر میں منکر نکیر آئے، تو جب اس نے کہا من ربوں کا، کہا یا غوث المدد، ہے نا، پچھلی خطبہ جمعہ میں بتایا نا میں نے، یہ ہے ایک ہی دین ہے، ایک ہی اسلام ہے۔ نماز اسلام نے جیسا بتایا ہے ویسا پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن میں، احادیث میں ہر جگہ موجود ہے، تلاش کرو، سیکھو اہل علم سے، جو ایک سے نہیں دسیوں سے پوچھو، اور اختلاف پاؤ گے آپ، لیکن صرف ایک شرط رکھو، جس کی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، وفی روایت ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا يضل عنها الا هالك، اس بہترین خوبصورت چمکدار روشن راہ سے وہی بھٹک سکتا ہے جو گمراہ ہونے والا ہو، جو ہلاک اور برباد ہونے والا ہو۔ اللہ ہم سب کو ہلاک اور برباد ہونے سے بچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور پیروکار بنائے، جھوٹا نہیں، مالو حلوہ ماٹھا کھانے کے لیے نہیں، نیاز اور فاتح اور گپا گپ اللہ کے نبی پر تہمت لگا کر جھوٹی باتیں، قرآن خوانی کے نام پر، درگاہ کے نام پر، مزار کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر خوب لوٹ، ایت بیت، یہ وہ سب کچھ نہیں ہے اسلام کے، اسلام نہیں ہے یہ۔ سمجھو سر، اس حقیقت کو سمجھو، کان کھول کر کے سنو، دماغوں میں بٹھاؤ، بہت تیزی سے شیطان اپنی فصلیں کاٹ رہا ہے، اور آپ ہیں خواب خرگوش کی نیند، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کو یاد رکھو، اذکروا حازم اللذات، قالوا وما هي یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھ، اللہ کے نبی نے کہا لذتوں کو کاٹ دینے والی، توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو، قالوا وہ کیا ہے، قال الموت، موت کو یاد رکھو۔ ہر چیز میں اختلاف دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مذہب والا کر سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں بڑے بڑے شیطان کے پجاری بھی اختلاف نہیں کر سکتے، کرے بھی تو گئے۔ اس لیے نماز سیکھو، الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ میں ہو، دعویٰ سینٹرز ہیں، مکاتب ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں، تمل میں، ملیالم میں، نیپالی میں، سب انگلش میں، سب زبانوں میں، الحمدللہ۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عثیمین اور مشائخ، شیخ البانی رحمہ اللہ، سارے اور دیگر مشائخ یہاں مفت کبار علماء، ان کی کتابیں مختلف موضوعات پر، کتابوں نیٹ کے اوپر اس کے اوپر موجود ہیں، سیکھو کہ نماز، اور دلیل کہ ہمارے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے۔ بعض آپ کو مولوی ایسے بھی ملیں گے، اتنے خناس ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور لوگ بھی عجیب و غریب جہالت، سبحان اللہ چلائیں گے، کیا سبحان، کہا جاؤ میرا چیلنج ہے، بخاری سے تم پوری نماز کا طریقہ حدیث سے بتا دو، حدیث سے پوری نماز کا طریقہ بتا دو، تو جو کہو وہ ہم ہار جائیں گے۔ یعنی کتنا بڑا الزام ہے، کیا اللہ کے نبی دین کو مکمل کر کے نہیں گئے؟ ان کے اوپر چھوڑ دیا، ان ڈھکوسلے مکاروں عیاروں کے اوپر، کہ تم اپنی مرضی سے جیسے چاہنا الٹی سیدھی کرنا، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے۔ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ کس نے کہا کان پکڑو؟ کس نے کہا یا انگوٹھے کان کو لگاؤ؟ کس نے کہا؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، پوچھو ان سے، دلیل دو حدیث سے کہ اللہ کے نبی نے کان تک ہاتھ لے گئے، انگوٹھا کان تک، یہاں تک تو ہاتھ ہے، کان کی لو تک ہاتھ لے جانا یہ تو ثابت ہے، لیکن کان چھونا جو ہمارے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افغانی، نیپالی بھائی کرتے ہیں، کان چھو کر کے اور پھر کھڑے ہو کر کے نیت کرتا ہوں، اور بنگالی بیچارے تو اور مصیبت میں، وہ کہتے ہیں کہ اردو میں تو جائز نہیں ہے نا، تو بنگالی بڑے چالاک، مولویوں نے ان کو سکھا دیا، عربی میں پڑھو، نویت ان اصلی 4 رکعات خلف هذا الامام امام القبلة ويمينا فلانی وشمالا فلانی، قدامنا امام وخلفنا تو کیا مکاریت ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے سکھلایا؟ تمہارا نماز کی تمہاری ابتدا ہی غلط ہو رہی ہے، شروعات ہی غلط کروا رہا شیطان، اور بیچ میں ڈنڈی مار رہا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، ملک کی طرح کھڑے رہنا، گونگے بہروں کی طرح، بس جو امام کا لفظ کرتا تو یہ سبحان اللہ، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھو
तो सुभान रब्बियल अज़ीम भी ना पढ़ो, सुभान रब्बियल आला भी ना पढ़ो। क्यों? जरा गौर करो, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला के बारे में तो अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि अगर ना कोई पढ़े तो नमाज नहीं होगी इमाम के पीछे। लेकिन सूरह फातिहा के बारे में तो फरमा दिया है ना कि मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब फला सलात लहू, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। शैतान ने यही डंडी मार दी, बेटा चल तेरी नमाज नहीं, खलास होने नहीं देंगे। क्यों? तू फलाने मजहब का मानने वाला है और तेरे मजहब के अंदर सूरह फातिहा इमाम के पीछे पड़ेगा तो मुंह में अंगार डाले जाएंगे, नमाज ही नहीं होगी। क्या दांव चला है बेटा, और आप भी फ्री हो गए। ये हमारे मजहब में है। अभी मैंने बताया क़यामत के दिन मैदान में मजहब ही नहीं पूछा जाएगा तुमसे। ये सब मौलवियों के बनाए हुए गोरख धंधे हैं, याद रखो। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी मिंबर से अपनी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूं। मुझे भी अल्लाह का खौफ, मुझे भी अल्लाह के मुंह दिखाना है, और झूठ बोलने वाले पर लानत हो, बोलो आमीन। ये खोल खोल के मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि जहन्नम में न जाओ। नमाज सीखो, नमाज सीखो। तो सूरह फातिहा को दल्ल कर दिया। चाय बनाओ, दूध हो खालिस थन का, भैंस का है, अदरक डाल दो, लहसुन डाल दो, जो मर्जी सो डाल दो, इलायची डाल दो, लौंग डाल दो, शक्कर डाल दो, सब। ये बताओ चाय होगी? बोलो, चाय हो जाएगी? कुछ ना डाला आपने, ना अदरक डाला, ना लहसुन डाला, ना इलायची डाला, ना लौंग डाला, दूध भी नहीं, मैं सिर्फ पानी खोल गया और चाय की थोड़ी सी पत्ती एक चम्मच डाल दी। दुनिया क्या कहेगी? चाय तैयार है या कहेगी चाय ही नहीं? बोलो, अरबों से पूछो, बेचारे दूध की नहीं पीते, ये ब्लैक टी पीते हैं। कहेंगे ना कि ये चाय है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन तुम सब कुछ करके पत्ती न डालो तो कोई इसे चाय कहेगा? सब कुछ करके, रुकू करके, सजदा करके, खूब आंख बंद बंद कर करके तुम सब कर लो, लेकिन सूरह फातिहा अगर तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हारी नमाज, बोलो, बिल्कुल ये मिसाल है, समझ जाओ। और ये जो कान पकड़ते हो ना, ये कान है, ये अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। ये साबित यहां तक मैंने बताया है, सीने तक या कान की लौ तक, कान की लौ तक, ये उंगलियां यहां तक हो बस। ये नहीं कि इसको छुआओ या यहां करो। ये अब यहां पकड़े तो यहां तो कान की लौ नहीं, बल्कि सर के ऊपर हाथ जा रहे हैं आपके, खुद सुन्नत के खिलाफ। तो तरीका सीखो जरा, ये भी मजहब ना पकड़ो, अल्लाह के नबी का दीन पकड़ो। समझ बात आई? टाइम नहीं है, अब मैं तो यही अभी मैं थोड़े ही देर में उसमें रह गया। मैं पूरा तो अभी फजाइल इसके समरात तो बाकी है, लेकिन यार जिंदा सोहबत बाकी, जिंदगी रही तो बाकी इंशाअल्लाह अगले खुतबे में उसे मुकम्मल करें। लेकिन ये बुनियाद समझाना जरूरी है कि नहीं समझ? बोलो, समझो मेरे मुसलमान भाइयों, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन। हम अपनी तो जन्नत बना लो, अपनी तो नमाजें सही कर लो यारो, अपने ईमान और अकीदे को दुरुस्त कर लो। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, ना आपसे रुपया मांगते, ना आपसे पैसा मांगते, ना आपसे खाना मांगते, ना कोई तावीज और गंडे पर चंदा मांगते, ना कि तीजे दोयन स्वयं पर। किसको नहीं मुर्गा खाने का शौक है? किसको नहीं बेहतरीन रहने का शौक है? हम भी चाहें तो आपको उल्लू बनाएं, एक से एक बहाने, एक से एक तरीके, हमसे आगे पूछो। बेहयाबाद शर्फ ख्वाहिकुम, जब जहन्नम अल्लाह का खौफ ही खत्म हो जाए तो जो चाहो करो। तुमसे हम कुरान खानियां करवा लें, तुम्हें तावीज गंडे बांटे, तुम्हारी दुकान और बरकत के लिए बाकायदे शुरू कर दें, सब कुछ करें। और आप जाहिल मुतलक तो सब कुछ करेगा, हाँ सब कुछ करेंगे। ऐसे ऐसे जाहिल जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक ये बदकार मौलवियों के पेट जहन्नमों की तरह भरे रहेंगे। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। और उनमें से किसी बिदती मुशरिक मौलवी ने कहा था, शुक्र करो कि जाहिल हो, पढ़ लिख लोगे तो वहां भी हो जाओगे। वल्लाह बदला, उनको पता है कि पढ़ लिखने के बाद कुरान हदीस पढ़ लेंगे तो ये गए, क्योंकि कुरान सुन्नत रोशनी है। हदीस और कुरान सुन्नत ये रोशनी है, इल्म है, यही इल्म है, इसलिए वो तुमसे दूर रखते हैं। तुम क्या जानो, तुम पढ़ पाओगे? कुरान समझने के लिए 17 उलूम की जरूरत है। अच्छा 17 उलूम, तो वही कुरान समझ में आओ नहीं आएगा। अलगरज मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। और इकबाल ने कहा था, जो मैं सर बसजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तेरा दिल तो है सनम आशना,
نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے. اقبال نے کہا نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے. نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو کے رہے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں ابھی رکوع میں صحیح سے گئے نہیں, سجدے میں بھی ٹک 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 ٹک, خلاص نماز ہو گئی. اور نماز پڑھنے کے بعد دعا ضروری سمجھتے ہیں. اما دعا کبھی بھی مانگ سکتے ہو, وہ ضروری کہ نماز کے بعد ہی مانگ. اور دعا مانگنے کا کیسے طریقہ بھی ہے وہ بھی نہیں پتا. ہاتھ دھائیں گے ادھر ادھر, کیا بن رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کیا کچھ. اما اگر میں آپ سے 10 ریال مانگوں اور میں کہوں بھئی اقتدار صاحب ہم کو 10 ریال دے دو, اقتدار صاحب 10 ریال دیں گے کہ چھماٹ کھینچ کے مانگیں گے. مانگ رہا ہے تو سلیقے سے مانگ, جب منہ کر کے مجھ سے مانگ رہے ہیں آپ, کون دے گا آپ کو پیسے؟ فضل صاحب ہم کو 100 ریال دے دیجیے, تو فضل صاحب ہم کو 100 ریال دیں گے. یہ اللہ کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ مذاق کی نماز تم نے بنائی ہوئی, اور جھٹا جھٹ پتن اور بھاگے. اللہ کے بندو, یہ نماز نہیں ہے, یہ نماز نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح طور پر نبی کے طریقے پر, صحابہ کے طریقے پر نماز پڑھنے والا بنائے, اور ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے, ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے. مولا تک اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے, اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.